اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ من يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا کر نہیں سکتے، بلکہ البتہ اللہ تعالی انہیں اس حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو وہ سستی سے اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن بہت کم۔ مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں ہیں ان دونوں کفر کے اور ایمان کے درمیان، یہ تذبذب میں ہیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں۔ اب یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، آپ نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کے سوا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ پر یعنی اپنے اوپر دلیل بنا لو، اللہ یعنی عذاب کے لیے تم اپنے اوپر دلیل بنا لو، ایک حجت بنا لو کافروں کے دوستی کرنے کے سبب۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ انہیں اور کوئی ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو اپنے غلط طرز عمل سے جنہوں نے رجوع کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، وَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جلد ہی اللہ تعالیٰ دے گا مومنوں کو بہت بڑا اجر۔ اور ما يفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر صحیح ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جانتا ہے۔ سامعین کرام، منافقوں کا مضمون چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ کافروں کے ساتھ اپنا مفاد وابستہ نہ کرو،
اور یہ منافقوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اور گزشتہ سبق میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ منافقین جو ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے اور ہدایت پر مجبور نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یہاں تک درس ہو گیا تھا، اور آج جو سبق ہے وہ ہم پڑھیں گے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الی ہؤلاء ولا الی ہؤلاء من یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ نماز کو یعنی منافقوں کی علامت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور مذبذبین بین ذلک۔ سامعین کرام، اگر دیکھا جائے یہ کیفیات اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں بکثرت آپ کو مل جائیں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ بڑے سستی سے اٹھتے ہیں۔ بات یہ ہے، شان نزول کے حساب سے اگر میں آپ کو بات بیان کروں تو اس زمانے میں جس وقت یہ لوگ موجود تھے جو منافق تھے، مدینے، یہ سورت جو ہے مدینے کی ہے، یہ لوگ موجود تھے، اور اس وقت یعنی نماز پڑھنا جو ہے یہ دین کا ایک رکن تھا، آج بھی ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ لیکن اس زمانے میں یہ تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک شخص مسلمان ہے، نمازی ہے، اور جب اذان ہوئے گی تو وہ اپنے کام پر لگا رہے گا اور مسجد نہیں آئے گا۔ یہ تصور اس زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ دین اصل شکل میں موجود تھا۔ آج کل تو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں اور اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ خیر، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں نماز پڑھنا جو تھا وہ لازم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی تھی۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا تھا، خواہ ان کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن آج کی آیت میں سامعین کرام یہ ہے کہ یہ منافق جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی ہوتی ہے ان پہ، قاموا کسالى، ڈھیلا ڈھالا اور سست۔ تو سامعین کرام، اگر ہم اس بات کو ٹٹولیں اور اس کی حقیقت تک جائیں تو حقیقت یہ ہے اور یہ بنتی ہے کہ جب تک ایک کام کہ آپ پیچھے نہ پڑ جائیں یا اس میں آپ کا خلوص شامل حال نہ ہو، یعنی دل سے اس کام کو کرنا نہیں چاہتے ہیں، پھر اس کے آپ لوازمات پورے نہیں کر سکتے۔ جو بھی کریں گے دکھاوٹ ہوگی، وہ ریاکاری ہوگی، دکھاوٹ ہوگی، برائے نام ہوگا، جو کام بھی، یعنی دنیا میں بھی۔ سامعین کرام، مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے تو وہ اس کا سبق کے ساتھ کوئی شوق نہیں ہے، تو جب وہ اسکول آئے گا بس آہستہ آہستہ مرتا مرتا، اور کلاس روم میں بھی سب سے پیچھے بیٹھے گا، اور جب استاد سبق سکھا رہا ہوگا تو وہ اس کی توجہ کہیں اور ہوگی، کیونکہ وہ دلچسپی ہی نہیں رکھتا تعلیم میں۔ یہ تو اس کے ماں باپ نے مجبوری، یعنی زبردستی اس کو بھجوا رہے ہیں، تعلیم کروا رہے ہیں، ورنہ اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام، یہ تو میں نے تعلیم کا کہا نا، جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے پھر اس میں آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی،
اور اگر آپ کو وہ کام کرنا ہی پڑ جائے تو پھر آپ کریں گے، بڑی بے دلی سے کریں گے. یہ ایک عام بات ہے سامعین اکرام. اسلام، دین اسلام، قرآن، رسول، ان سب کا بلاوا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اب منافق تو اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہی نہیں ہے، وہ منافق جو ہے اللہ کا قرب چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. تو نماز تو معراج المؤمنین ہے، اور یہ اللہ کی ملاقات سے منکر ہے منافق. اللہ کی معرفت سے انکاری ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے سے انکاری ہے، اس کے اپنی روح کو اس کا قرب دلانے سے انکاری ہے، یہ ساری چیزوں سے انکاری ہے. تو نماز تو اس تمام سسٹم کا ایک اہم رکن ہے سامعین کرام، یہ تو معراج المومنین ہے. تو نماز اور بالکل پھر فرض بھی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ نماز تو اس کو پڑھنی پڑے گی. اگر یہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو نماز اس کو پڑھنی پڑے گی، بھلے دکھاوے کے لیے ہوئی کیوں نہ ہو. اور دکھاوے کے لیے ہی ہوتی ہے منافق کی نماز جو ہے، چونکہ وہ اللہ ذات باری تعالیٰ کا طالب نہیں ہے، وہ تو دنیا کا طالب ہے، دنیا کا کتا ہے. نماز چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ایک دعویٰ کیا ہوا ہے، تو پھر نماز کے وقت اس کو نماز اگر پڑھنی پڑ جائے. بہت سے لوگ تو دیکھیں، یہ تو میں منافقوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سستی سے آتے ہیں. ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے، یا ان لوگوں کو آپ کیا نام دیں گے جو ایک نماز نہیں پڑھتے؟ مثال کے طور پہ کافی لوگ ہیں ایک نماز نہیں پڑھتے. کبھی جمعے کی، یعنی میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں سامعین اکرام، یعنی میں بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہوں. ایسے دکاندار، میں مطلب یہ ہے کہ میرا واسطہ رہ چکا ہے دکانداری سے، ایسے دکاندار میں دیکھتا ہوں جو نماز قطعاً نہیں پڑھتے. 5 وقت کی کیا، 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتے. پرکاہ اہمیت نہیں دیتے نماز کو، پرکاہ اہمیت نہیں دیتے. یہ ویسے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں. حتیٰ یہ کہ جمعے کی، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، نام تو میں نہیں لے سکتا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جمعے کی نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے. ہاں، عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب ان کا دل چاہے، اور نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب ان کا دل چاہے. جب دل نہیں چاہتا، کام کی زیادتی ہوتی ہے، گاہک جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نماز کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ اذان کی وقت ہے نہ نماز کی وقت ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے وقت میں ادا نہیں کرتے، نمازیں اپنے اوقات میں ادا نہیں کرتے. ظہر کی نماز عصر کو پڑھ لی، عصر قضا کر دی، مغرب کو پڑھ لی. یا صبح کی نماز پڑھ کے ظہر عصر، چونکہ یہ مصروف اوقات ہیں، ظہر عصر مغرب، یہ جو ہے یہ نمازیں نہیں پڑھیں، یہ گھر پہ آگے پڑھ لیں عشاء کی نماز کے ساتھ. ایسے بھی لوگ ہیں. مختلف کیٹیگریاں ہیں سامعین اکرام، لیکن یہ بات جو ہے منافقوں کی علامت ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے اور نماز کے مقصد سے غافل ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے نماز سے، اس کے مقصد سے غافل ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لیکن ضائع کر رہے ہیں.
اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ یہ صرف جاننا چاہیے ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں یہ نماز جو ہے یا جو پنج بنا ہیں ہمارے، یا جو دین اسلام کے اور ارکان ہیں، یا آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، عام زندگی کا معاملہ ہے، یہ آپ قطعاً درست طریقے سے ان ارکان دین کو نہیں کر سکتے جب تک آپ کا مقصود و مطلوب اور محبوب ایک اللہ نہ ہو۔ تو اگر مقصود آپ کا اللہ تعالیٰ نہیں ہوا، یا مثال کے طور پہ دوسری بات میں کہوں، اگر آپ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ ہم عام طور پہ زندگی کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہاں مقصد ہے وہ ظاہر دنیا ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، ظاہر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے اور ظاہر دنیا ہی ان کا مطلوب و مقصود ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایسے لوگوں کو دین کے کسی کام میں بھی دلچسپی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ دکھاوے کی ہوگی، روزہ بھی دکھاوے کا ہوگا، نماز بھی دکھاوے کی ہوگی، صدقات بھی دکھاوے کے ہوں گے، حج بھی دکھاوے کا ہوگا، کلمہ بھی دکھاوے کا ہے۔ یہ تو شرک ہے سامعین اکرام، سیدھا سیدھا شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو یہ منافق جو ہے یہ مخلص تو نہیں ہوتا، منافق مخلص نہیں ہوتا۔ دیکھیں اخلاص اور نفاق اس میں بعد المشرقین ہے، یہ ایک دوسرے کے تضادات ہیں، الٹ ہیں۔ منافق مخلص نہیں ہو سکتا، مخلص منافق نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا، جس کے دل میں نفاق ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، یعنی صحیح طریقے سے جو ایمان ہوتا ہے۔ تو اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو بڑے سست ڈھیلے ڈھالے، یعنی اس کا جی نہیں چاہتا، مجبوراً جاتے ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز تو پڑھنی ہے، چلو بھئی۔ مذبذبین بین ذالک، تذبذب، یہ اصل میں تذبذب کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا دین کی دعوت پر ان کا یقین کامل نہیں ہے، اور دنیاوی مفادات کا لالچ ان کے دل میں موجود ہے، تو یہ تذبذب میں ہے، نہ تو اسلام کو دعوی اسلام چھوڑ سکتے ہیں، نہ کفر کی طرف جا سکتے ہیں، تذبذب میں ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اب انہوں نے تو اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیا ہے، منافقوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان پر زبردستی، ان پر نہیں بلکہ کسی پر بھی زبردستی کرنا اس کا قانون نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند، انہوں نے دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا۔ اگر تھوڑا سا میں آپ کو آسان کر دوں، ان کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ یہ محبتیں اللہ کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سامعین کرام۔ تو اب یہ ہے کہ دین کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے، اب یہ تذبذب میں پڑے ہوئے کہ میں کروں تو کیا کروں، دین لیتا ہوں تو بظاہر اس کی نظر میں دنیا کا نقصان ہے، دنیا اگر لیتا ہوں تو اس کی نظر میں ایسا ہے نہیں سامعین اکرام، اس کی نظر میں پھر دنیا کا نقصان ہے، تو یہ تذبذب کی حالت میں ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے سامعین اکرام کہ دین جس نے لے لیا مکمل طور پہ، دین اور دنیا دونوں اس کے کامیاب ہو جائیں گے سامعین اکرام۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو میں دنیا میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفاق سے باہر نکل آئیں اور اس کی صفات کو چھوڑ دیں، تو اب یہ ہے کہ آپ کو مخلص ہونا پڑے گا۔ اخلاص، اس کا بھی تذکرہ آتا ہے آگے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یعنی آپ کو اخلاص کا راستہ چننا ہوگا۔ اگر دین میں کامیابی حاصل کرنے کے آپ متمنی ہیں، جیسا کہ ہم میں سے 100% لوگ تقریباً دنیا کے مفادات کے متمنی ہیں، الا ماشاء اللہ، اس کا میں وہ نہیں کرتا کہ 100%، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نفاق کی علامات سے باہر نکل آئیں تو پھر اخلاص کا راستہ چننا ہوگا۔ سامعین کرام، اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو بڑی دیکھیں سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے، یراؤن الناس، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دکھاوا نہیں کر رہے۔ ریاکاری جو ہے سامعین کرام یہ شرک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہم تو ریاکاری نہیں کر رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ریاکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے سامعین کرام، میں یہ مضمون آ رہا ہے اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں اور بار بار بیان کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا مقصود نہیں ہے، آپ ریاکار ہیں۔ ریاکار کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اس کا عمل للہ نہیں ہوتا، اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے تو جب ہوگا جب کہ آپ کا مقصود و مطلوب و محبوب ذات اللہ بن جائے۔ اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے تو پھر آپ ریاکار ہیں، حقیقت میں آپ ریاکار ہیں، کیونکہ آپ للہیت، آپ کے کاموں میں للہیت نہیں ہے، آپ کے کاموں میں اخلاص نہیں ہے۔ آپ کے جو کام کر رہے ہیں اس میں دنیا کی محبت شامل ہے، مال کی محبت شامل ہے، اولاد کی محبت شامل ہے، بیویوں کی محبت شامل ہے، تو آپ کے نیتیں جو ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے۔ حالانکہ مومن کا ہر کام جو ہے وہ اخلاص سے بھرپور ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، ہر کام میں اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو کام بھی کرتا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، دنیا کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، رزق کما رہا ہے، یہ سارے کام جو ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ رزق حلال تلاش کرو، فابتغوا فی الارض فاذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز ہو جائے تو تم نکل پڑو رزق کی تلاش میں۔ اللہ کا حکم ہے کہ رزق تلاش کرو۔ اگر یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، ڈگریاں کوئی لے رہا ہے دنیاوی اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، سامعین کرام، تو ہر کام میں للہیت آ جاتی ہے۔ مومن کے ہر کام میں للہیت آ جاتی ہے، اور پھر اس کا یہ نعرہ مستانہ ہوتا ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام عبادات، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ تذبذب میں ہے،
اور تذبذب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ یقین نہ ہو تو پھر تذبذب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یقین پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں نا کہ ہمارا کسی چیز پر یقین نہیں ہے، ہمارا تذبذب بھی نہیں ہے، منافقین کا تذبذب ہوتا ہے۔ ہمارا تو یقین کامل ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، بس جس نے جتنی دنیا جتنی کم وقت میں حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، بہت اچھی پوسٹ مل گئی، مبارکبادیاں شروع ہو جاتی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، مبارکبادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی ہمارا یقین، ہم متذبذب نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ تھوڑی سی، یعنی میں اپنے ذہن سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا اختلاف ہو بھی تو وہ ہوگا۔ میری اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ہم تذبذب میں نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، ہم مخلص ہیں۔ کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اس میں ہم مکمل مخلص ہیں، ہم تذبذب میں نہیں ہیں۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ دنیا ہم اپنے زور بازو سے کمائیں گے، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ مسائل ہم حل کریں گے۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ بے ایمانی نہ کی تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ سود لینے دینے میں بھلائی ہے، برائی نہیں ہے، لے رہے دے رہے۔ ہم مخلص ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، اخلاص ہے ہمارا دنیا کے ساتھ۔ مال اور اولاد ہمیں محبوب ہے، اللہ تعالی سے زیادہ محبوب ہے۔ مشرک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت برابر ہو، دنیا کے ساتھ اتنی محبت جتنی اللہ کے ساتھ محبت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اور شریک بھی بنائے ہوئے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ایسی بات نہیں ہے، ہم منافق بھی نہیں ہیں، ہم مخلص ہیں، ہم تذبذب کا شکار نہیں ہیں۔ منافق تو متذبذب ہوتا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ہم متذبذب نہیں ہیں، کم از کم ہم مخلص ہیں۔ اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے ذاتی مفادات کے بارے میں ہمارا پورا اخلاص ہے، پورا یقین ہے ہمارا، ہم متذبذب نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ مولا، ہم نے کچھ کر لیا تو ہو جائے گا، مولا کچھ ہمیں نہیں دے گا۔ ہمارا اپنے زور بازو سے ہم نے اگر کچھ کما لیا، کھا لیا، پی لیا، استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے، غیب سے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم اس بارے میں تذبذب کا شکار ہرگز نہیں ہے۔ یہ معاشرہ یقین سے بھرا ہوا ہے، اپنے دنیا کے مفادات اور دنیا کے طریقہ کار کے متعلق، اور اس معاشرے کا دنیا پر پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے۔ پیسہ جس کے پاس ہو، اس کے پاس، یعنی اس کے، آپ دیکھیں، یہ یقین ہوتا ہے، اس کے پاس اس پیسے پر اس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ پہ نہیں ہوتا بھروسہ، پیسے پر بھروسہ ہے، اپنی کرسی پر بھروسہ ہے۔ بھٹو صاحب نے اپنی آخری تقریر میں ان دنوں میری داڑھی جو تھی وہ کالی تھی، ان کی میں نے تقریر سنی تھی، جو آخری ان کی تقریر تھی۔ کہا تھا کہ بھئی میں تو، تحریک چل رہی تھی نا، کہتا ہے میں تو کمزور ہوں، لیکن میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ بڑی مضبوط ہے۔ پورا بھروسہ تھا اس کا، اور وہی بھروسہ جو تھا ان کو لے ڈوبا اور پھانسی کی تختی تک لے گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے متذبذب نہیں ہے، یہ مخلص ہے، اپنے دنیا کے بارے میں یہ پورا اخلاص۔ آپ دیکھیں، میری بات کو تھوڑا سا آپ چیک کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔
منافق جو ہے وہ متذبذب ہوتا ہے، ہم تو متذبذب نہیں ہیں، ہمارا یقین کامل ہے دنیا پر، سونے پر، چاندی پر، عورت پر، بچوں پر پورا یقین ہے کہ بچے ہمارے سہارا بنیں گے، بچے ہمارا سہارا بنیں گے، یہ دکان، یہ کاروبار، یہ میرا سہارا بنے گی۔ اب دیکھیں ہم کتنی توجہ دیتے ہیں دکان میں۔ میں نے ایسے اصحاب دیکھیں، نماز کا وقت آتا ہے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، بس وہ ٹھک 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 اپنے کیلکولیٹر پہ حساب، بل 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 بل۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ منافقوں کا مضمون ہے، ہمارا نہیں ہے۔ منافق جو ہے مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو ادھر کے ہیں، بس ہم تو دنیا کے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں، دنیا پر یقین ہے، سونے چاندی پر کے ڈھیروں پر ہمارا یقین ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، نہ یقین کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کے سامنے وائز لگے رہے نا، کیا ہو گیا؟ اللہ پہ یقین تو نہیں ہے کسی کا۔ بات یہ ہے کہ یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ منافقت کی حدود کو ہم پار کر چکے ہیں۔ منافق اور مشرک تو برابر شریک ٹھہراتا ہے۔ من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اتنی وہ مشرک جو ہے اتنی محبت کرتا ہے جتنی اللہ کے ساتھ، یعنی یہ اس کی محبتیں برابر ہیں۔ ہماری محبت جو ہے اللہ کی محبت تو ہے ہی نہیں۔ مشرک تو وہ ہے جو دو محبتوں کو برابر کر لیتا ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور محبت کو بھی شامل کر لیتا ہے، اور ہمارا حال تو مشرک سے بہتر ہے۔ ہم تو پوری محبت جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارا دل میں دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، اللہ کہاں ہے؟ مشرک تو دو محبتیں یکجا برابر کرنے والا ہوتے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ فلن تجد لہ سبیلا، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے، جس نے اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، اب اللہ تعالیٰ اسے زبردستی راہ ہدایت پر نہیں لائے گا۔ فلن تجد لہ سبیلا کا یہ مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس پر زبردستی نہیں کرے گا۔ نولہ ما تولی، جس طرف وہ پھر گیا ہم اس کو وہاں رہنے دیں گے۔ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلن تجد لہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہی مضمون ہے تقریباً یہ سامعین اکرام، یہ مضمون تقریباً آیت، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، بشارت دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں سے دوستی بنائی ہوئی ہے مومنوں کے علاوہ، اور یہاں وہ تو منافقوں کی علامت تھی، یہاں بھی منافقوں کی علامت ہے، لیکن یہاں مخاطب جو ہیں سامعین کرام وہ مومن جنہوں نے دعوی ایمان کیا ہوا ہے، وہ مخاطب ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں سے دوستی نہ کرو، مومنوں کو چھوڑ کے
کافروں سے دوستی نہ بناؤ۔ اب یہ تقریباً وہی مضمون ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو دنیا داروں کے ساتھ، یہ تو یعنی خطاب جو ہے مومنوں سے ہے، لیکن ہم تو اب یہ ہے نا کہ کافر کیا ہے، وہ دنیا دار ہے۔ یہ ایک بات جو ہے ذہن نشین ہونی چاہیے آپ کے، اور بالکل واضح ہونی چاہیے کہ کافر کی صفت کیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ سکتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، خرابی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہ کافر کون ہے؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ جو ہیں کافر ہیں۔ اب یہاں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ایمان والوں سے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ آپ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کیجیے مومنوں کو چھوڑ کے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، مومن کی دوستی تو مومن سے ہوگی، اور دنیا دار کی دوستی دنیا داروں سے ہوگی۔ اگر کسی مومن نے ایسا کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر ثابت کر دیا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، یعنی کافروں پر تو خدا کی مار ہے، اب تم نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ دنیا دار ہے۔ کافروں سے دوستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ بھی دنیا دار ہے اور وہ بھی دنیا دار ہے۔ وہ زبان سے بھی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، یہ زبان سے کہتا ہے، لیکن زبان سے کیا کہتا ہے کہ میں تو ایمان لائی ہوں اللہ پہ میرے ایمان ہے۔ عمل اس کا کیا ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ آپ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر مومنوں کو چھوڑ کے کسی مومن کو چھوڑ کے کافر سے دوستی بنا لی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انہی میں سے ہے، وہ بھی دنیا دار ہیں، یہ بھی دنیا دار ہے، اور دنیا داروں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہیں وہ دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ درک کہتے ہیں درجے کو، اسفل کہتے ہیں نیچے کو، نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب منافقوں کا یعنی آخرت میں انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی وقعت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو دوزخ میں کون سا درجہ ملے گا۔ کیا دوزخ کے یہ اوپر والے حصے میں ہوں گے کہ سب سے نچلی؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ان المنافقین، یہ ذرا خوب اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اتنا ان آیات سے اتنا آپ جان لیں کہ منافق کا درجہ کافر سے نیچے ہے، یعنی کافر جو ہے وہ اوپر کے درجے میں ہوگا اور یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو سامعین کرام اندازہ لگائیں کہ نفاق کا انجام کیا ہے۔ الا الذین تابوا، اب سوال یہ ہے کہ کوئی اصلاح کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے، مگر وہ لوگ جو تابو، جنہوں نے رجوع کر لیا، اب کس چیز سے؟ اپنے گزشتہ طرز عمل سے، اپنے نفاق سے رجوع کر لیا،
یعنی مان لیا کہ ہاں ہمارا طرز عمل غلط تھا، اور ہماری توجہ جو تھی وہ ظاہر کی طرف تھی، لیکن ہماری توجہ تو ظاہر کی طرف، آخرت کی طرف ہو جانی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا، تابو، پلٹ آئے، دنیا سے لو لگانا چھوڑ دی، اپنی آخرت کی طرف انہوں نے اپنی توجہ، ساری توجہ آخرت کی طرف، اپنے مقصود کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دی۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی جو انہوں نے غلطیاں کی تھیں نفاق کی حالت میں، انہوں نے جو غلطیاں کی تھیں، حقوق العباد میں کچھ کمی کی تھی، وہ حقوق ادا کر دیے۔ کسی کا مال کھایا تھا، اس کو وہ پیسے واپس کر دیے۔ کسی کی بے عزتی کی تھی، اس سے جا کے معافی مانگ لی، اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا۔ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لی اپنی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق تلفی کی تھی، نمازیں کچھ رہ گئی تھیں، نمازیں ادا کرنا، قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، روزوں کی قضا رکھنی شروع کر دی، اصلاح کر لی۔ وَاعْتَصَمُوا، تیسرا، یہ مختلف وہ ہیں، چار اس میں سامعین اکرام کیٹیگریاں، چار مدارج بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہ الا الذین تابوا، اس کا تعلق تو انسان کی نیت سے ہے کہ ہاں میرا جو گزشتہ طرز عمل تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس میں نفاق تھا، اور میں دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا مقصود و مطلوب ہے، تو میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ نعرہ مستانہ اب اس نے لگا دیا۔ تو یعنی توبہ طائب ہو گیا، رجوع کر لیا، پلٹ آیا۔ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لی۔ زمانے نفاق میں اللہ کے اور مخلوق کے جو حقوق تلفی کی تھی، اس کی حقوق کی ادائیگی شروع کر دی۔ اب تیسری بات، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنا حضر جان بنا لیا۔ اخلصوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ ہی کے ساتھ اپنے دل کے تمام تعلقات کو اللہ سے جوڑ لیا، ہر طرف سے کٹ گیا، اللہ سے اپنا تعلق اس نے جوڑ لیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بڑی زبردست کام ہے اگر کوئی یہ کر لے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، چوتھی جو شرط ہے اور لازمی ہے کہ انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ کیا مطلب؟ سامعین کرام، بڑی اہمیت والی بات ہے، نہ میں جلدی کرتا ہوں نہ آپ جلدی کریں، تھوڑا سا یہ مضمون سن لیں۔ اخلاص فی الدین، الا للہ الدین الخالص، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اخلصوا دینہم للہ، اپنا دین جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی، دین کیا چیز ہے آپ کو میں نے بتایا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یہ تمام کام جو ہیں اس کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ اگر اللہ آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب ہے تو اب آپ نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ تو یہ دین ہے۔ اب اس میں کوئی چیز بھی سامعین اکرام اس دین سے خارج نہیں ہے۔ کسی کام کو آپ دین سے خارج نہیں کر سکتے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں دین میں ہدایت موجود نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے، یعنی اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کام کے بارے میں دین خاموش ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت موجود ہے، ہدایت موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس طریقے سے کھانا کھائیں۔ مثال کے طور پہ رات کا کھانا ہے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، رات کا کھانا ہے، اب رات کا کھانا یعنی اصول تو یہ ہے کہ رات کو آپ جلدی سوئیں تاکہ صبح آپ جلدی اٹھیں۔ اب رات کا کھانا آپ کس وقت کھائیں، کتنے بجے کھائیں، اس بارے میں دین خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی کہ جن چیزوں میں دین خاموش ہے اس میں آپ اپنی سہولت کے مطابق ایک طریقے کا انتخاب کر لیں، ایک طریقہ وضع کر لیں، باقی ساری چیزوں کے بارے میں دین میں ہدایت موجود ہے۔ ایک یہودی تھا، اس نے ایک مسلمان صحابی سے بطور استہزاء یہ جملہ کہا کہ یہ تمہارا کیسا پیغمبر ہے کہ جس نے تمہیں پیشاب سکھانے کا طریقہ بتایا ہے؟ اس نے فخریہ انداز میں جواب دیا کہ ہاں، ہمارے رسول نے یہ تک اس بارے میں، یعنی اس چیز یہ تک ہمیں بتایا ہے کہ پیشاب کو کیسے سکھایا جائے گا، یعنی اس کے بارے میں بھی ہدایت موجود ہے۔ سامعین کرام، تو دین ہماری تمام زندگی پر محیط ہے، دین 5 بنا کا نام نہیں ہے۔ دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی چھوڑ دی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، داڑھی چھوڑ دی تو بس آپ دیندار ہو گئے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز اور روزہ جو ہے وہ ادائیگی شروع کر دی۔ دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح لے کے آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور تسبیح گھمانا شروع کر دی، یہ دین نہیں ہے۔ یعنی یہ اس میں کل دین نہیں ہے، یہ دین کے حصے ہیں، ارکان دین ہیں۔ باقی دین جو ہے وہ مکمل ہے، ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے، وہ یعنی ہر چیز کو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دیں، یہ دین ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ مضمون پھر بھی انشاءاللہ آئے گا، اور سامعین اکرام تھوڑا سا اس پہ آپ ضرور سوچیں کہ دین چند علامات کا نام نہیں ہے ہرگز۔ اخلاص، اخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اپنے طرز زندگی، اب یہ زندگی گزار رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے۔ اب من اعطى للہ، من احب للہ ومنع للہ، اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے واسطے، جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے منع کیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے دین کو کامل کر لیا۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے دین کو کامل کر لیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اب یہ جو پہلے منافق تھا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ 4 کام کر لے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا شمار جو ہے مومنوں کے ساتھ ہوگا، مخلصین کے ساتھ ہوگا۔ منافقین اب اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ 4 کام جس نے کر لیا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اب یہ اجر عظیم کا حقدار بن گیا، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ایک بات تو سوچو کہ میرے یہ عذاب تم پر کیوں ہیں؟ ہم تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں سامعین اکرام، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہ یعنی آج اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اس معاشرے میں دیکھیں ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ آج ہم لوگ جو ہیں سامعین اکرام عذاب الہی میں گرفتار ہیں، اور عذاب الہی کیا ہے آج؟ آپ دیکھ لیں، ہر شخص جو ہے اس کی زندگی اجیرن ہے،
ہر شخص جو ہے پریشان ہے سامعین کرام، زندگی اجیرن ہے، وہ پریشان ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. یہ تو یعنی ذاتی طور پہ یعنی اس عذاب میں وہ گرفتار ہے. یہ عذاب الہی ہے سامعین کرام. پھر اجتماعی طور پہ جو ہے آپ دیکھیں بد امنی ہے معاشرے میں، خوف کی ایک فضا ہے، دہشت گردی ہے، خوف کی فضا ہے، لاقانونیت ہے، اور معاشرہ جو ہے افراتفری کا شکار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے. عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. انفرادی طور پر ہر شخص آج کا مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے، وہ مطمئن نہیں ہے، وہ پریشان ہے. تو یہ عذاب الہی ہیں سامعین کرام. یہ مختلف شکلیں ہیں عذاب الہی کی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. نہیں، مسلمانوں پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. مسلمانوں کی جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا اجر ان کو ملتا اس دنیا میں بھی. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. ان کو دنیا میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا. سامعین کرام، یہ آپ جان لیں، مان لیں، جان لیں کہ عذاب الہی مومن پر نہیں آتا. عذاب الہی جو ہے وہ منافق پر ہے، مشرک پر ہے، کافر پر ہے، مومن پر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرمائے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ہوا کہ وہ تمہیں عذاب دے، کہ وہ تمہیں تکلیف دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر صحیح ایمان لے آؤ. یہ دو چیزیں سامنے قرآن کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. شکر اور ایمان، ایمان کے ساتھ شکر کی روش اگر ہم نے اختیار کر لی انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، دونوں کے الگ الگ اثرات ہیں. انفرادی تو آپ کے اپنے اوپر اثرات ہوں گے، اجتماعی طور پہ پھر معاشرت جماعت پر، پھر ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا نصرت کا فتح کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے. لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے. لیکن سامعین کرام، دونوں صورتوں میں انفرادی یا اجتماعی، اگر آپ نے انفرادی طور پر ایمان باللہ کے ساتھ شکر کی روش اختیار کر لی، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کا عذاب آپ پر اب نہیں آئے گا. اور اگر ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جس نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اللہ کے شکریہ کی روش اختیار کر لی، اللہ کا عذاب اس جماعت پر ہرگز نہیں آئے گا. نعمتیں برسے گی. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اوپر سے بھی نعمتیں برسیں گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. سامعین کرام، قرآن کا مضمون ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ اختیار کر لو، اس کی نعمتوں کا شکریہ کرو، ادا کرو، وآمنتم، اور اس پر صحیح ایمان لے آؤ. اور کیوں نہ ہو، یعنی یہ سامعین کرام وقت میرے پاس تھوڑا ہے، میں صرف آپ کو جو اس کا خلاصہ ہے میں بتا رہا ہوں. مومن پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، مسلمانوں کی جماعت پر اللہ کا عذاب ہرگز نہیں آ سکتا. بس یہ دو شرائط جس میں موجود ہوں، اللہ پر ایمان اور اس کی نعمتوں کا شکریہ. اور کیوں نہ ہو، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو شاکر
اللہ تعالیٰ تو شاکر ہے، شاکر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ شاکر کا مطلب یعنی دیکھیں، بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شاکر ہے۔ بندہ جو شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شاکر، اللہ تعالیٰ کی طرف شکریہ کی صفت منسوب ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی قدردانی کرے گا جو یہ مومن کر رہا ہے، جو اعمال مومن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر ہے، قدردان ہے، کسی کا عمل کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ علیمہ، وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ میرا، کون سی مسلمانوں کی جماعت کا مجھ پر ایمان ہے اور وہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہی ہے، اس کو سب علم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ علیمہ، جانتا ہے وہ کہ کون کس نیت سے عمل کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم اعمال کس نیت سے کر رہے ہو، کیا اعمال کر رہے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، وہ بے قدری نہیں کرتا۔ یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردان ہے، وہ انسان کا جو عمل ہے، جو شکریہ کا عمل ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔